کہتے ہیں کہ ہاتھ لگی مٹی بھی سونا بن جائے تو انسان کا نصیب چمک اٹھتا ہے، لیکن اگر اسی چمکتی قسمت کے پیچھے کوئی تاریک راز چھپا ہو تو حویلی کے باہر لگا پتھر اور اس پر کیا گیا نقش و نگار اس کے مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جو بھی ایک نظر اسے باہر سے دیکھتا وہ ایک بار ضرور ٹھٹک کر رہ جاتا۔ عامر خان جو پشاور کے رہائشی تھے، جدی پشتی رئیس تھے، والد کی وفات کے بعد انہوں نے پشاور میں سب کچھ فروخت کیے، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے شہر کا رخ کیا، مگر وہاں بھی آ کر اپنی روایات اور رہن سہن کے ماحول کو قائم رکھا اور شہر کے ایک پوش علاقے میں 200 گز پر محیط یہ شاندار حویلی تعمیر کروائی، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ باہر سے گزر کر جانے والا اس حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر ایک بار مڑ کر اسے دوبارہ ضرور دیکھتا۔ حویلی کے باہر بڑا سا لون تھا، جس میں چاروں طرف باڑ لگا کر قدرتی پھولوں سے مزین کیاریاں بنائی گئی تھیں۔ لون کے بیچوں بیچ ایک فوارہ لگایا گیا تھا، جس میں سے 24 گھنٹے پانی پھوٹتا، ماحول کو سحر انگیز بنائے ہوئے تھا۔ بیرونی گیٹ سے اندر جانے کے لیے سنگ مرمر کے پتھروں کی راہداری بنائی گئی تھی، جس میں سے گزر کر اندر جایا جاتا تھا۔ اندر داخل ہوں تو بڑے سے ہال میں 3 نہایت قیمتی سنہرے فانوس آویزاں دکھائی دیتے، جو اپنی چکا چوند سے دیکھنے والوں کی نظروں کو خیرہ کر دیتے۔ بڑے بڑے خوبصورت اور نفیس صوفے، کرسیاں اور وہاں لگے ہوئے قیمتی اور بیرون ملک سے منگوائے گئے ڈیکوریشن پیسز اپنی مثال آپ تھے۔ غرض یہ کہ حویلی کا چپا چپا اسی طرح کی نفیس اور خوبصورت آرائش سے سجا ہوا تھا۔ آخر کو یہ کسی عام شخص کی رہائش گاہ تو نہیں تھی، بلکہ یہ تو ملک کے نامور بزنس مین عامر خان کی رہائش گاہ تھی، جو اپنی بے تحاشا دولت اور شہرت کے باعث مشہور و معروف تھے۔ انہوں نے پشاور سے آ کر اپنا بزنس شروع کیا تو چند سالوں میں ان کا بزنس آسمان کی اونچائیوں کو چھونے لگا۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ ہاتھ لگی مٹی بھی سونا بن جاتی۔ عامر خان پٹھان تھے، پٹھانوں کی طرح دراز قد، چوڑی چھاتی، بس ایک بات ان میں ذرا مختلف تھی۔ اب پٹھانوں سے وہ یہ کہ ان کا رنگ عام پٹھانوں کے رنگ سرخ و سفید کی بجائے تھوڑا گندمی تھا، یا سیدھے لفظوں میں کہیں تو ذرا زیادہ ہی گندمی تھا۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ پٹھان ہیں۔ عامر خان کی زوجہ بسمہ خان ان کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، جو صحیح پٹھانی تھیں اور لگتی بھی تھیں۔ سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، ستوا ناک، جب تک پشاور تھیں پشتو ہی بولتی تھیں، مگر جب سے شہر میں آئی تھیں یہاں کے لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد اردو بولنے لگی تھیں، مگر ان کے بات کرنے کے انداز میں ابھی بھی پشتو کا ٹچ نظر آتا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا زریار خان، دوسرے نمبر پر زیگن خان، سب سے چھوٹا زمارے خان، جو تینوں پڑھائی میں مصروف تھے۔ تم سب کا سکول کیسا جا رہا ہے؟ عامر خان نے تینوں کو مخاطب کیے پوچھا۔ ٹھیک ہے خان صاحب، دو نے بیک وقت کہا۔ ان کی نصف 72 بسمہ انہیں خان صاحب کہتی تھی، اس لیے تینوں بچوں نے بھی اپنی ماں کی دیکھا دیکھی انہیں بچپن سے ہی خان صاحب کہنا شروع کر دیا تھا۔ زمارے ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ اس بار مجھے رزلٹ 100% چاہیے، خاص کر تمہیں کہہ رہا ہوں زمارے، وہ اس سے مخاطب کیے بولے، جو سر جھکائے اپنی پلیٹ پر متوجہ تھا، جیسے پلیٹ میں گھس جانے کا ارادہ ہو۔ زمارے بالکل اپنے باپ عامر خان پر گیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا رنگ زیادہ گندمی تھا۔ کلاس کے سب بچے اسے مختلف نام لے کر چھیڑتے تھے۔ وہ گھر میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا، ہر وقت خود کو کمرے میں قید کیے رکھتا۔ بسمہ ماں ہونے کی حیثیت سے اسے لاکھ سمجھاتی، مگر وہ اس کے سمجھانے پر زیادہ اشتعال انگیز ہو جاتا اور کمرے کی چیزیں توڑنے لگتا۔ بسمہ نے اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی سنبھل جائے گا۔ جی خان صاحب، زمارے نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرے تو پچھلی بار بھی 99% آئے تھے، زیگن نے فرضی کالر اچکا کر کہا۔ تم تو میرے سب سے ذہین بیٹے ہو، شاباش۔ عامر خان کی نظروں میں اس کے لیے چمک اور ستائش تھی۔ زریار، تمہاری ماں بتا رہی تھی آج کل اسکول سے واپسی پر تمہیں دیر ہو جاتی ہے۔ نہیں خان صاحب، روز نہیں، 1-2 بار ہوا تھا، وہ بھی میرے دوست کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ خان صاحب کی تفتیشی نظروں سے گھبرا کر بولا۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا، مجھے کوئی شکایت نہ ملے، وہ تنبیہی انداز میں بولے۔ جی کہتے ہی وہ منہ میں دوسری بائٹ ڈالنے لگا۔
रानी ओ रानी उठ भी जा। अब इसकी अम्मी की आवाज कानों में सुनाई दी, मगर वो अनसुनी करते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। उठ जा, तेरे अब्बू कह रहे हैं तेरा चेहरा देखे बिना बाहर नहीं जाएंगे। इस बार उन्होंने इसे जल्दी उठाने की वजह बताई। आई अम्मी। वो चारपाई से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और जल्दी जल्दी से मुंह पर पानी के छपाके मारे और साबुन से चेहरा रगड़ रगड़ कर धोया। आंखों को भी शायद बार बार धोने से ही इस पर छाई हुई धुंध छट जाए, मगर ऐसा करने से भी कोई अफाका नहीं हुआ। अभी भी वैसा ही सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इसकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर थी और नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी थी। रात को तो जल्द ही नजर आना बंद हो जाता। रात का अंधापन या नाइटोकोलोपिया आंखों का आर्जा है, जिसकी वजह से मरीज को रात को या किसी तरीक जगह पर देखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और ये बीमारी इसे अपने अब्बू से विरासत में मिली थी। इसके अब्बू असलम हवेली के मालिक आमिर खान के ड्राइवर थे, मगर अब असलम की बीमारी को देखते हुए वो मजीद कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने असलम को कुछ रकम देकर इसका हिसाब चुकता कर दिया, ताकि वो अपना और अपनी बेटी का इलाज करवा सके। असलम दूसरे शहर जाकर एक लोअर क्लास इलाके में एक घर किराए पर ले आया था, क्योंकि आमिर खान ने इसे नौकरी से फारिग जो कर दिया था। असलम अपनी 9 साला बेटी रानी और अपनी बीवी सुरैया के साथ हवेली के बाहर एक सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश पजीर था, मगर अब नौकरी छूटी तो ये रिहाइश भी छूटने वाली थी। इसीलिए इसने घर का इंतजाम किया। सुरैया, रहने दे मेरी रानी धी को, सोने दे। असलम ने इसे रोका। सुबह बखैर अब्बूजान, में आ गई। वो अपना फ्रेश सा चेहरा लेकर इसके साथ आ बैठी। कैसी है मेरी धी? मुझे क्या होना है? मेरे अब्बू मेरा इतना ख्याल जो रखते हैं। रानी, अपनी माँ के साथ सामान बांध ले, कल सुबह सवेरे हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर अब्बू जान, वो अफसुर्दा हुई। क्या बात है? वो इसके प्यारे से मासूम चेहरे को ऊंचा किए पूछ रहे थे। मैं यहीं पैदा हुई, जब से होश संभाला है इसी हवेली को देखा है। इस हवेली से लगाव सा हो गया है, यहाँ से जाने का मन नहीं। पर बेटा, अब आपके अब्बू जान को यहाँ से जाना होगा, यहाँ से नौकरी खत्म हो गई है। मगर मेरे अब्बू जान, मेरा दोस्त यहाँ है, वो यासियत भरे अंदाज में बोली। मुझे पता है, छोटे खान साहब ने तुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखा, तेरा ख्याल करते हैं। इनकी कोई बहन नहीं ना, तीनों भाई हैं। ऐसे में बहन की कमी तो महसूस होती ही होगी इन्हें। बस उन्होंने वही कमी तेरे जरिए पूरे की। जी बाबा, वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरे साथ खेलता भी है, मुझे खाने के लिए चॉकलेट भी ला कर देता है। इससे पहले कि वो इसके और कसीदे पढ़ती, रानी धी, वो आपसे बड़े हैं और बड़ों से तमीज से पेश आते हैं। सुरैया ने घुरका। सुरैया, तुम क्यों बात बात पर मेरी बेटी को डांटती हो? यही तो उम्र होती है बेफिक्री की, हंसने खेलने की। फिर तो शादी के बाद वही मामूले जिंदगी। ले भला, कल को बड़ी होगी तो ससुराल नहीं भेजना इसे। आज से तमीज सीखेगी तो आगे जाकर काम आएगी, वरना सब कहेंगे माँ ही बदसलीका थी जिसने इसे कुछ नहीं सिखाया। ससुराली बार बार माँ को ही कोसते हैं। उन्होंने अच्छी खासी झाड़ पिला दी थी। असलम ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जहां मासूमियत और फितरीपन की झलक थी। सीख लेगी सब कुछ, ज्यादा बोझ मत डाल मेरी फूल जैसी बच्ची पर। उन्होंने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। सुनिए जी, बेटियां पराया धन होती हैं, ज्यादा दिल मत लगाओ इससे। जब दूर हो जाएगी तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को कहीं जाने ही नहीं दूंगा। अजी कैसी बातें करते हैं, कभी कभार मुंह से निकली बातें सच भी हो जाती हैं। जाने कौन सी कबूलियत की घड़ी हो, पहले ही इसकी नजर को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तुम फिक्र मत करो, बस दुआ करो जल्द ही कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। दूसरे शहर चलकर किसी अच्छे से डॉक्टर से इसका इलाज करवाएंगे, फिर देखना मेरी धी भली चंगी हो जाएगी। ये लें, आप रोटी खाएं। सुरैया ने ट्रे में 2 रोटियां रखकर साथ 2 कप चाय के रखे। सालन नहीं है? असलम ने पूछा। नहीं, राशन खत्म हो गया इसीलिए। और वो बेगम साहिबा ने भी रात बचा हुआ सालन नहीं दिया, शायद उन्हें याद नहीं रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी धी रानी के लिए पूछ रहा था। मेरी धी रानी चाय के साथ खा लेगी? जी अब्बू जान, मुझे तो चाय और रोटी बहुत पसंद है, वो खुश दिली से आंखें चपकाते हुए बोली। चलो फिर बाप बेटी मिलकर बिस्मिल्लाह करते हैं। दोनों ने आजिज़ी और इनकसारी से बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ मांगते हुए खाने का आगाज किया। सुरैया अपने लिए तवे पर रोटी डालने लगी। रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपने कमरे की खिड़की से इसे देखते हुए बाहर आया। वो लॉन में मौजूद फव्वारे के पास खड़ी थी। तुमसे मिलने आई थी। मुझसे मिलने? क्या कोई जरूरी बात थी? हाँ ना, बहुत जरूरी थी।
اس نے اس گڑیا جیسی دکھنے والی نازک لڑکی کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی اس کے معصوم سے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس وقت تو تمہیں ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا اور تمہاری ماما تمہیں باہر آنے بھی نہیں دیتی، پھر کیوں آئی؟ تم بھی مجھے ہی ڈانٹو گے؟ اس کی معصوم سی شکل رونے والی ہو گئی۔ صبح امی نے ڈانٹا، اب تم میرے واحد دوست ہو جو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ کھیلتا ہے، اب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے؟ وہ منہ پھلا کر بولی، میں بھلا کیوں دور ہونے لگا تم سے؟ ارے بدھو، تم دور نہیں جا رہے، ہم دور جا رہے ہیں۔ اس نے سر پر ہاتھ مار کر کہا، میرے بابا کی یہاں سے نوکری ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم سب یہاں سے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ دکھ ہے کہ اب میں تم سے دور جا رہی ہوں، پتہ نہیں پھر کبھی مل بھی پاؤں گی یا نہیں۔ کہتے ہی وہ رونے لگی۔ چپ کر جاؤ رانی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میری دوست ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ چلی جاؤ، تمہیں میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ویسے تم یہاں کیسے آئی؟ مجھے تو کوارٹر سے یہاں آتے ہوئے ایک ایک قدم یاد ہو گیا ہے، بچپن سے، اور کیا ہی کیا ہے، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آنے کی سوا۔ میں قدم گن لیتی ہوں اور چلنے لگتی ہوں، قدم خود بخود مجھے یہاں لے آتے ہیں۔ اس کا ہاتھ فوارے سے نکلتے ہوئے پانی کو چھو گیا تو اس نے تھوڑا سا جھک کر اپنی مٹھی کو پانی سے بھرا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ کیا کیا؟ میرے سارے کپڑے گیلے کر دیے۔ وہ اپنی شرٹ کو گیلا دیکھے چلا کر بولا، اب خود بچ کر کہاں جاؤ گی؟ اس نے بدلہ لینے کے لیے دونوں مٹھیاں پانی سے بھر کر اس کی طرف اچھالیں۔ وہ جو خیال میں اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی، اپنے اوپر پانی گرتا دیکھ جھنجھلا اٹھی۔ یہ کیا؟ امی ماریں گی مجھے، میرے کپڑے گیلے کر دیے۔ اس کی نظر اس کے بغیر دوپٹے کے وجود پر پڑی، جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر ٹھیک سے قدم رکھا بھی نہیں تھا۔ اس نوخیز کلی کے خدوخال دیکھ اس کی نظروں کا زاویہ بدلا، مگر دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جہاں انسان جلد شیطانی بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ رانی، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں پکارا۔ اس من موجی لڑکی نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے کپڑوں کو جھٹک کر سکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ اوہ اچھا، جیسے میرے ابو اور امی کرتے ہیں مجھ سے۔ ابو نے کہا ہے کہ تم میرے بھائیوں جیسے ہو، تمہیں بہن کی کمی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں بھی نا بالکل پاگل ہوں۔ وہ اپنی عادت کے مطابق پھر سے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، وہ جس کی نظریں ابھی بھی اس کے خد و خال میں الجھی ہوئی تھیں۔ نہیں، میں تم سے وہ والا پیار نہیں کرتا، دوسرا کرتا ہوں۔ یہ دوسرا والا پیار کیا ہوتا ہے؟ وہ بھول پن سے بولی۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ تمہیں اپنے دوست پر یقین نہیں؟ ایسی بات نہیں، دیکھو تم مجھ سے ناراض مت ہونا، میں تمہیں ناراض کر کے یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ بسما نے صبح فجر کے وقت اٹھنا ہوتا تھا، اس لیے وہ جلد ہی سو جاتی، اور اس کا اور خان کا مشترکہ کمرہ اوپری منزل پر تھا، جبکہ تینوں بیٹوں کا نیچے۔ حویلی کی لائٹس آف تھیں۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اور اندر لا کر چھوڑا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر رانی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نظر تو پہلے ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ آنکھوں کو رگڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے لوگوں کی سنوائی کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کے کانوں میں دروازہ بند ہونے کی آواز صاف سنائی دی۔ رانی، تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کے شاید بہت زیادہ قریب کھڑا تھا، اسی لیے رانی کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ امی مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، ناراض ہوگی مجھ سے، مجھے باہر چھوڑ آؤ، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، وہ قطعیت سے بولا۔ ہاں، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، جیسے اپنی امی اور ابو سے کرتی ہوں۔ اب چلو یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہاتھ سے ارد گرد کی چیزیں ٹٹولتے ہوئے بولی، مگر اس نے رانی کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اسے بستر پر دھکا دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظریں رانی کے چہرے پر تھیں، پھیلی ہوئی سیاہ آنکھیں، تیکھی ناک، باریک ہونٹ، سونے جیسی دمکتی رنگت، چھوٹی عمر ہونے کے باوجود کمر تک آتے لمبے بال جو پونی ٹیل میں مقید تھے۔ وہ جوانی کے نشے میں چور درندہ صفت نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے کل دور چلی جاؤ گی، جانے سے پہلے مجھے تم سے جی بھر کر پیار کر لینے دو۔ وہ اس پر جھکا۔ رانی کی رنگت ایک دم زرد پڑ گئی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں۔ مجھے جانے دو وہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی۔ چپ! اس نے رانی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی۔
پھر واپس بستر پر پھینکا اور اس نرم و نازک پھول کو بری طرح مسلنے لگا۔ اس کی دبی دبی سسکاریاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ امی مجھے بچا، ابو مجھے درد۔ اس کے درد بھرے بے ربط الفاظ سن کر در و دیوار بھی کانپ رہ گئے، مگر مقابل کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر فرار کے سارے راستے مسدود کیے وہ اس پر پوری طرح سے حاوی تھا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے اس کی گرفت میں تڑپ اٹھی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر وہ اس کی ذات کا غرور، اس کی سب سے قیمتی متاع، اس کی عزت داغدار کر گیا تھا، جسے شاید ابھی اس وحشیانہ پیار کی الف بے کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کی آہو بکا، وہ گریہ زاری کسی کام نہ آئی۔ کچھ ہی دیر وہ اس کی وحشتوں کو برداشت نہ کر سکی، پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ زیگن خان میوزک کی دنیا کا نیا ابھرتا ستارہ۔ ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں اس کی سحر انگیز آواز کے فین تھے، یا یوں کہہ لینے میں کوئی عار نہیں ہوگا کہ وہ میوزک کے شعبے میں آتے ہی ہزاروں دلوں پر راج کرنے لگا تھا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی آواز میں اتنی تاثیر تھی جتنی دلکش اور جاذب نظر اس کی پرسنالٹی۔ دوسرے تمام سنگر سے ہٹ کر اس کے گانے کا انداز اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ اسی لیے تو آج کنسرٹ میں ہزاروں کی تعداد میں اس کے فینس کا جمع غفیر اسے سننے اور قریب سے دیکھنے امڈ آیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا ہال کھچا کھچ لوگوں سے بھر گیا، وہاں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ زیگن بلو جینز میں بلیک شرٹ پر لیدر جیکٹ پہنے، ایک ہاتھ میں مائک پکڑے جس میں ڈھیروں رنگ برنگے بینڈز تھے، دوسرے ہاتھ میں ایک مخصوص ڈیزائن والا بریسلٹ پہنے، پاؤں میں سنیکرز، اور چہرے کے تو کیا ہی کہنے، رب نے صنف مخالف کو کیا خوب بنایا تھا۔ مگر اس خوبرو مرد کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید مصر یوسف کے حسن کا کافی حصہ اس میں سمٹ آیا ہے۔ پٹھانوں سا سرخ و سفید رنگ، پرکشش تیکھے نقوش، بھوری چمکدار آنکھیں، ستوا ناک، لبوں پر مسکراہٹ، وہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا، خاص کر صنف مخالف کی۔ اس کی سحر زدہ آواز نے اپنا جادو جگانا شروع کیا تو سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سر پھرے فینز اچھل اچھل کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ صنم تم سے ملی نظر، تو ہوا ہے اثر خواب سا یہ جہاں، فرش دھواں دھواں جنتوں کا شہر، ہم تیرے ہو گئے یا خدایا عشق میں، گمشدہ دل جگر رفتہ رفتہ۔ اس کے دھیمے دھیمے سر ماحول میں جادو جگا رہے تھے۔ تو ہی تو ہر سو، تو ہی تو ہی خواب ہے، تو ہی روبرو، قدماں وچ تیرے اسی تلیاں وچھائیے، نین نینا تو چرائیے، تک کے نہ مر جائیے۔ اسٹیج کے قریب لڑکیاں اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے چھونے کے لیے ہاتھ کو کبھی آگے کرتی تو کبھی پیچھے۔ اس نے اپنے فینس کی طرف فلائنگ کس اچھالی۔ لڑکیاں اس کی ادا پر مر مٹنے والی ہو چکی تھیں۔ اس نے گانا گاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسٹیج کے قریب موجود عوام کے قریب سے گزرا۔ سب نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹچ کیا۔ گانا ختم ہوا تو کچھ دل پھینک لڑکیاں اسٹیج پر چڑھ گئیں اور اس کے ساتھ سیلفیز لینے لگیں، مگر کسی کی آنکھوں میں اشتعال انگیز شرارے پھوٹنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ آنکھیں تھیں زیگن خان کی خالہ زاد یمنی کی، جو خاص طور پر اس کے لیے کنسرٹ میں آئی تھی۔ وہ غصے میں اندھا دھند باہر نکلنے کو تھی کہ کسی کے پاؤں پر اپنا ہیل والے جوتا رکھ گئی۔ آہ! کسی کی درد بھری چیخ نے اسے ہوش دلایا۔ اندھی کہیں کی چڑیل نہ ہو تو میرا پاؤں زخمی کر دیا، وہ تلخ لہجے میں اس پر چلایا اور یمنی کو اپنے پاؤں سے پیچھے دھکا دیا۔ اگر پیچھے زمارے نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ اس نے مقابل کو گھور کر دیکھا۔ اب ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ جو عمل تم نے کیا یہ اس کا رد عمل تھا بس۔ اندھی میں ہوں یا تم؟ اور شکل دیکھی ہے کبھی شیشے میں؟ لگتا ہے کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوگا، ورنہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بتا دیتا تمہیں کہ تم انسان نہیں، شکل سے ہی کوئی خلائی مخلوق لگتے ہو، ایلین نہ ہو تو۔ وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے اس کے سر پر چڑھ دوڑی۔ اس نے ہنکارا بھر کر سر کو نخوت سے جھٹکا دیا اور آگے بڑھی۔ اے رک، یہ ایلین کس کو بولا؟ وہ درشت لہجے میں بولا۔ سوری برو، دراصل غلطی میری سسٹر کی ہی ہے، مگر وہ اس وقت غصے میں ہے، ان کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں۔ زمارے جو پیچھے سے ساری کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا جلدی سے اس کے پاس جا کر بولا۔ اوکے۔ اس نے زمارے کی معذرت خواہانہ انداز کو دیکھ کر معاملہ رفع دفع کیا۔
اور پھر دونوں اپنے اپنے راستے باہر نکل گئے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی خواہ مخواہ اس سے بات بڑھانے کی فضول میں؟ زمارے نے یمنی کے پاس آتے ہوئے کہا، جو گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ تم نے دیکھا تھا کس طرح بکواس کر رہا تھا وہ؟ میرا تو دل تھا اس لفنگے کا منہ توڑ دیتی۔ وہ منہ پھلا کر بولی، اس لیے میں کسی کے ساتھ کہیں جاتا نہیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بولا، ایک تو وہ تمہارا بھائی زیگن ڈریگن منہ سے ہمیشہ میرے لیے آگ اگلتا ہے، اور یہاں دیکھو کیسے لڑکیوں کے سامنے دانت ہی نہیں بند ہو رہے تھے جناب کے۔ کمینیوں سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجہ برہمی ظاہر کرتے ہوئے دھاڑ سے اپنی طرف کا دروازہ بند کر گئی۔ جب تمہیں پتا ہے کہ بھائی کے کنسرٹ میں یہی سب کچھ ہوتا ہے تو آتی ہی کیوں ہو دل جلانے؟ وہ ڈرائیونگ پر نظریں مرکوز کیے بولا، زمارے وہ کہاں اتنا بولنے کا عادی تھا، فقط اتنا ہی بولا، تمہارے بھائی کو میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار نظر نہیں آتا، جو وہ میری ذات کو یوں نظر انداز کرتا ہے جیسے کہ میں ہوں ہی نہیں؟ وہ یاسیت سے بولی۔ زمارے عادت کے مطابق اپنے قول میں سمٹ چکا تھا، اسی لیے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر ونڈو سے باہر نظر آنے والے نظارے پر اپنی نظریں جما دیں، مگر سوچیں ابھی بھی زیگن کے خیالات میں مگن مختلف تانے بانے بن رہی تھیں۔ یہ آپ کا سوٹ؟ وہ جو شاور لے کر آیا تھا اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد برگنڈی کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس برگنڈی شرٹ پہنے باہر آیا۔ یہ آپ کی ٹائی؟ سلا نے ٹائی اس کی طرف بڑھائی جسے اس نے اپنے گلے میں ڈال کر مہارت سے 1 منٹ میں باندھ لیا۔ یہ سٹڈز؟ سلا نے سٹڈز کا باکس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سٹڈز لگانے کے بعد اپنی بیش قیمت گھڑیوں والا باکس کھولے، ان میں سے ایک گھڑی نکال کر اپنی کلائی میں سجا گیا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ آئینے میں خود کی تیاری پر آخری تفصیلی نگاہ ڈالنے لگا۔ سلا نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا، دراز قامت قد، ورزشی بدن، وجیح تیکھے نقوش، مگر ہمہ وقت سنجیدہ، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ سلا کا روز کا یہی معمول تھا کہ وہ اپنے شریک حیات کی تیاری میں اس کی مدد کرتی، اس کا ایک ایک کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ زریار اور سلا کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ زریار نے سلا کو کبھی بھی اس حوالے سے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا، مگر وہ خود بھی اس کمی کو بری طرح محسوس کرتی تھی۔ اس کے دل میں بھی یہ وسوسہ پیدا ہو چکا تھا، کہیں زریار اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ جب بھی آفس سے گھر آتا سلا سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے رہتی۔ وہ اپنی تیاری مکمل کیے باہر نکلا تو ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ صبح بخیر خان صاحب، اس نے اپنے ازلی سنجیدہ انداز میں کہا۔ صبح بخیر۔ خان صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے اسے طے کیے ایک طرف رکھ کر بولے، کہتا ہے کیوں نہ آج سلا کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ کو سوسائٹی کی ایک عورت نے بتایا ہے اس ڈاکٹر کے بارے میں۔ بسمہ جو خان صاحب کے ناشتہ سرو کر رہی تھی وہ زریار کو دیکھ کر بولی، موم آپ کو جو مناسب لگے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اپنی بلیک کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ ایک تو تم صبح صبح یہ کڑوی کافی پی کر اپنا کلیجہ جلاتے ہو، سیب کھاؤ نا۔ بسمہ نے پیار بھرے انداز میں ڈپٹتے ہوئے زریار کے آگے سیب کی پلیٹ کی جس میں اس کی کاشیں کٹی ہوئی پڑی تھیں۔ میں آفس کے لیے نکلتا ہوں، آج ایک بہت اہم میٹنگ ہے۔ وہ انسنی کرتے ہوئے باقی بچی کافی بھی وہیں رکھے اپنی جگہ سے اٹھا اور کوٹ کا ایک درمیانی بٹن بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ آپ کے لیپ ٹاپ کا بیگ؟ سلا اس کے پیچھے بھاگ کر آئی تھی۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکا نہیں، گاڑی میں جا بیٹھا اور دوسری سیٹ پر لیپ ٹاپ والا بیگ رکھا جس میں آفس کی اہم معلومات سیو تھیں۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ سلا نے پیچھے سے ہاتھ ہلایا مگر ان کی گاڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ ہاتھ ڈھیلا چھوڑتی ہوئی واپس آئی جہاں سب ناشتے میں مشغول تھے۔ آج اکیڈمی میں فرسٹ ڈے ہے، ٹائم سے پہنچ جانا۔ خان صاحب روبدار آواز میں زمارے کی طرف دیکھ کر بولے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر اپنا مختصر سا بیگ کندھے کے ایک طرف ڈالے باہر نکل گیا۔ خان صاحب نے ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ بچہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بسمہ نے خان صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہی جھوٹے دلاسے تم مجھے کئی سالوں سے دیے آ رہی ہو، یہ نہیں سدھرے گا۔ اور تم؟ وہ زیگن کی طرف دیکھ کر بولے۔ جی خان صاحب، کب تک MBA ختم ہوگا؟ خان صاحب لاسٹ سیمسٹر ہے۔ زریار کب تک بزنس اکیلا سنبھالے گا؟ جلدی پڑھائی ختم کر کے اپنے بھائی کا ساتھ دو۔
मगर खान साहब मैं बिजनेस में नहीं आना चाहता, वो मुनमुना कर बोला। क्या कहा, जरा ऊंची बोलो। खान साहब एमबीए में सिर्फ आपकी ख्वाहिश पर कर रहा हूँ, वरना। जैगन में दिन चढ़े मजीद कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं। जो कहा है उस पर फोकस करो। वो अपनी बात कहकर इसका रिएक्शन जाने बगैर बाहर लॉन की तरफ निकल गए, क्योंकि इन्हें नाश्ते के बाद भी चहलकदमी की आदत थी। जैगन मुझे भी यूनिवर्सिटी छोड़ दो। यमुनी अपनी तैयारी मुकम्मल किए भागती हुई डाइनिंग टेबल पर पहुंची। पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी में मलबूस, शोल्डर पर एक तरफ दुपट्टा रखे, लाइट सा पिंक ग्लोव्स लगाए वो बिल्कुल तैयार थी। यमुनी नाश्ता तो कर लो, बिस्मा ने जल्दबाजी पर इसे टोका। अल्लाह हाफिज। जैगन अपनी जगह से उठा। मुझे भी जाना है। यमुनी ने इसे पीछे से हाँक लगाकर याद करवाना चाहा। मोम घर में ड्राइवर मौजूद है और गाड़ी भी। जैगन ले जाओ बच्ची को साथ। उन्होंने यमुनी का फूला हुआ मुंह देखकर जैगन से कहा। मोम मेरे पास हैवी बाइक है, मैं इस पर लड़कियों को नहीं बिठाता। वैसे भी रास्ते में से मुझे मेरे दोस्त को पिक करना है यूनी के लिए, मैं उससे वादा कर चुका हूँ। वो जान छुड़वाने के अंदाज में बोला। सबकी के एहसास से यमुनी की आंखें भर आईं। क्या ये मुझे इस काबिल भी नहीं समझता कि मुझे जवाब दे। वो इसके बेअतनाई पर कुलस कर रह गई। दिल छोटा ना करो, मैं अभी ड्राइवर से कहती हूँ कि गाड़ी निकाले। बिस्मा इसे तसल्ली बख्श अंदाज में कहते हुए बाहर निकली। देखा है ना आपने जैगन का रवैया मेरे साथ। वो खामोश बैठी हुई सिला को मुखातिब करके बोली। सिला ने इसकी बात पर अपने ख्यालों को झटकते हुए चौंक कर सर उठाया। सिला, हम किसी को खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते, वो नम लहजे में बोली। इसके अंदर का दर्द सिवाय अल्लाह के और इसके कोई नहीं जानता। इसकी माँ जाए, इसकी बहन यमुनी भी नहीं। यमुनी आ जाओ। बाहर से इसकी बाहर बिस्मा खाला की आवाज आई तो वो अपना बैग लिए बाहर निकल गई। यमुनी और सिला दोनों बिस्मा की बहन की बेटियां थीं। यमुनी और सिला के वालिदैन की अचानक वफात के बायस बिस्मा इन दोनों को चंद साल पहले अपने पास हवेली में ले आईं। तब से वो दोनों यही परवरिश पाने लगीं। उन्हें आज भी वो दिन अच्छे से याद था जब उन्होंने अपने बड़े बेटे ज़रयार से सिला के साथ शादी की बात की थी। वो तो ये सुनते ही हत्थे से उखड़ गया, मगर बिस्मा ने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि इससे मानना ही पड़ी। यूं आज से 5 साल पहले ज़रयार की तालीम मुकम्मल करते ही उसे और सिला को निकाह के पकीज़ा बंधन में बांध दिया क्या। हमारे प्रिंसिपल आ रहे हैं। वो किताब में सर दिए अहम पॉइंट्स याद करने की कोशिश कर रहा था, जो क्लास में शोर होने की वजह से समझने नहीं आ रहे थे कि वो पढ़ क्या रहा है क्या नहीं। क्या मुसीबत है यार, कौन सी क़यामत आ गई है जो तुमने मुझे इस तरह खींच रहे हो। सारी शर्ट की प्रेस खराब करके रख दी। जमारे ने दांत पर दांत जमाते हुए गुस्से से वासिफ को देखकर कहा। ये प्रिंसिपल साहब किसे साथ ला रहे हैं। वासिफ ने दरवाजे से बाहर झांक कर कहा। हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। प्रिंसिपल शफकत जई ने खुशगवार मूड में क्लास में दाखिल होकर स्टूडेंट से पूछा। गुड मॉर्निंग सर, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। सारी क्लास ने बैक वक्त कहा। जमारे अपनी जगह खामोश बैठा था, सिर्फ इसी की आवाज नहीं निकली। क्या बात है जमारे, तुम ठीक तो हो ना। प्रिंसिपल शफकत जई ने जमारे को खामोश और उलझा हुआ देखकर कहा। यस सर, ओ नो सर, आई मीन सब ठीक है। वो घबरा कर बोला। प्रिंसिपल शफकत जई जमारे के वालिद आमिर खान के करीबी दोस्त थे, इसलिए इस पर इतना मेहरबान थे। तो क्लास, आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ आई ये नई शख्सियत कौन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये हैं आपकी नई टीचर मिस गुल, जो आज से आपको बायो पढ़ाएंगी। सो मिस गुल, नाउ यू कैन ज्वाइन योर क्लास। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी। प्रिंसिपल शफकत जई ने मिस गुल से कहा। जी सर, गुल ने हल्की सी आवाज में फक्त इतना कहा। सर के क्लास छोड़ते ही क्लास में सरगोशियां होने लगी। साइलेंट क्लास, गुल ऊंची आवाज में कहा। मिस, ये आपके साथ कौन है। वासिफ ने मसनूई मासूमियत चेहरे पर सजाते हुए मिस गुल के साथ खड़ी हुई दूसरी लड़की के बारे में पूछा। वासिफ ने जमारे को कोहनी मारी। यार, मिस के साथ वाली लड़की को देख। जमारे ने नजरें उठाकर मिस गुल के साथ खड़ी लड़की को देखा। दरमियाना कद, मतनासिब सरापा, साफ रंगत, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, सतवा नाक और बारीक लब। चेहरा किसी भी मेकअप से पाक, साफ और शफाफ था। नकूश पुरकशिश थे। ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ छोटे छोटे झुमके पहन रखे थे। बकवास बंद कर। वो वासिफ को देखकर दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोला। ये मेरी सिस्टर हैं जरशाल।
گل نے اپنے ساتھ کھڑی ہستی کا تعارف کروایا۔ دراصل یہ BSc کے پیپرز دے کر فری ہوئی ہیں، رزلٹ کے انتظار میں ہیں، تو وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ میں یہاں آ کر MCAT کی کلاسز کیسے لیتی ہوں، یہاں سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ گل نے ذرا سا فری انداز میں کہا تاکہ کلاس اسے بات کرتے یا کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچائے نہیں۔ زمارے سب سے فرسٹ بینچ پر تھا اور اس کے ساتھ واصف تھا۔ کیا نیم ہے آپ کا؟ مس گل نے واصف سے پوچھا۔ مس، میرا نام واصف ہے، اس نے اپنی بتیسی نکال کر کہا۔ اوکے، آپ ایسا کریں دوسرے بینچ پر چلے جائیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے پیچھے چلا گیا۔ اس کی جگہ خالی ہوتے ہی زرشال تھوڑا سا فاصلہ بناتے زمرے کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی جگہ خالی ہوتے ہی زرشال تھوڑا سا فاصلہ بناتے زمارے کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے قرب سے اٹھتی مہک زمارے کو بار بار اسے دیکھنے پر اکسانے لگی۔ مس گل اپنا لیکچر ڈیلیور کرنے لگی۔ وہ جتنے دھیان سے یہ لیکچر اٹینڈ کرنا چاہتا تھا، نگاہیں اور دماغ بار بار بھٹک کر ساتھ بیٹھی ہستی پر جا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا کب مس گل کا لیکچر ختم ہوا اور کب وہ کلاس سے باہر گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، سارے اسٹوڈنٹس بھی کلاس سے باہر نکل چکے تھے۔ وہ اپنی بکس سمیٹ کر بیگ میں ڈالتے ہوئے ابھی کلاس کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ کسی کی زوردار ٹکر سے ڈگمگا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں کچھ کہتا، سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ I'm sorry، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ اس کے کان میں موجود جھمکا اس کی شرٹ کے بٹن میں پھنس گیا۔ زمارے کی گرم سانسیں زرشال کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ زرشال نے خجالت سے سر اٹھا کر دیکھا اور جھمکا نکالنے کی کوشش کی۔ زمارے کی آنکھوں سے نکلتی عجب سی چمک اسے ٹھٹکا گئی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ وہ دراصل گل آپی کا بیگ اندر رہ گیا تھا۔ اس نے کلاس میں واپس آنے کی وجہ پیش کی۔ وہ خاموش رہا۔ پہلی بار اس نے زمارے کو مخاطب کیا تھا۔ زمارے کے رگوں پے میں سکون سرایت کرنے لگا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار مبہم سا مسکرایا۔ اس کے اپنے ہی لب اس کی مسکراہٹ سے نا آشنا تھے۔ زرشال کی جھنجھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زمارے نے اس کا جھمکا شرٹ سے الگ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بیگ اٹھا کر روم سے باہر بھاگ گئی اور کمپیوٹر لیب میں آ کر ہی دم لیا جو اس وقت خالی تھی۔ وہ دیوار سے لگے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ٹانکیں ابھی بھی کپ کپا رہی تھیں۔ پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ دل یوں دھڑک رہا تھا مانو پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ کسی بھی صنف مخالف کی اس قدر قربت کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت سے نابلد تھی، بس خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھر پہنچ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کا سہما ہوا روپ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرا رہا تھا۔ اسے دل و دماغ میں عجب سی بے قراری پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت میں یکدم بے قلی سی چھا گئی۔ دل کسی ان دیکھے جذبے کی گرفت میں پھنسنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں میں بار بار اسے ہی سوچے جا رہا ہوں؟ کیوں آنکھیں بار بار وہی منظر دکھا رہی ہیں؟ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا انہی سوالوں کے جواب تلاش کرتا رہا۔ سلا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ساتھ والی جگہ پر ہاتھ مار کر ٹٹولا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اسے ڈھونڈنا چاہا۔ وہ آج پھر تہجد کے وقت کمرے کے ایک طرف جائے نماز بچھائے، سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ٹوپی پہنے، پورے خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ آخر میں ہاتھ اٹھائے دعا میں پوری طرح محو تھا۔ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے انسان کی آنکھوں سے جاری آنسوں کی روانگی دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے ہک دک رہ گئی۔ جانے کتنی تڑپ تھی اس کی دعا میں یا کتنی شدت، وہ صرف دیکھ کر رہ گئی۔ جانے کون سی بات تھی جس کے لیے وہ ایسے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا اور سسکیوں سے رونے لگا۔ وہ دن میں شان و شوکت سے رہنے والا انسان رات کے اندھیرے میں کیسے تڑپ رہا تھا۔ سیلا کی آنکھیں نم ہونے لگیں اسے یوں دیکھ کر۔ کہیں یہ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے تو نہیں؟ اس نے دل میں سوچا۔ زریار نے کچھ دیر بعد سجدے سے اٹھ کر جائے نماز طے کی تو سیلا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر سے سوتی ہوئی بن گئی۔ وہ آہستگی سے جائے نماز ایک طرف رکھتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آیا اور کمفرٹر لیے پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر نیند کس کو آنی تھی؟ کئی سالوں سے وہ ایسی ہی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ سر کو دائیں سے بائیں ہلا رہا تھا، گہری نیند میں تھا شاید۔
सभी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो रही थीं। जिस्म भी चंद लम्हों में पसीने से शराबोर हो चुका था और ठंडा पड़ रहा था। नहीं, वो जोर से चिल्लाया और खुद से कंफर्टर उठाकर पीछे फेंकते हुए उठ बैठा। बिस्मा खान जो फजर की नमाज अदा करने के लिए उठी थीं, जैगन के रूम के पास से गुजरते हुए इसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो फौरन से बेशतर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जैगन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो इसके पास आकर बिस्तर पर बैठकर इस्तफसार करने लगी और अपने दुपट्टे से इसकी पेशानी पर आया पसीना साफ करने लगी। मोम, वो किसी ख्वाब किसी कैफियत में बोला। क्या जैगन बेटा, बताओ मुझे, कोई बुरा ख्वाब देख लिया? वो प्यार भरे अंदाज में पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, आप जाएं प्लीज, वो अटक अटक कर बोला और फिर वापस अपनी जगह लेटकर अपना चेहरा कंफर्टर में छुपा गया। वो इसे थोड़ी देर बाद पुरसुकून सोता हुआ देखकर रूम से बाहर निकल गई। जैगन ने इन्हें बाहर जाते हुए देखा तो अपना चेहरा कंफर्टर से बाहर निकाला, फिर कुछ सोचते हुए छत पर लगे पंखे को देखकर किसी गहरी सोच में डूब गया। जमारे, वो चला तो नहीं गया? जमारे जो डाइनिंग पर बैठा खामोशी से नाश्ता कर रहा था, यमनी की आवाज पर सर उठाकर देखा और नफी में सर हिलाया। वो वापस अपने कमरे की तरफ भागी और अपना बैग और हाथ में 2 बुक्स लिए जितनी तेजी से अंदर गई थी उतनी ही फुर्ती से चीजें लिए वापस बाहर आई। वो अंधाधुंध भागती हुई डाइनिंग तक पहुंचते हुए सामने से आने वाले वजूद के चौड़े सीने से बुरी तरह टकराई। इससे पहले कि वो संभलती या डगमगाते हुए कदमों से पीछे की तरफ गिरती, जैगन ने इसके बाजू से पकड़कर इसे सीधा खड़ा किया। नॉनसेंस, वो इसकी तरफ कड़े तेवरों से देखते हुए दुरुस्त आवाज में बोला। वो जो अभी ठीक से खुश भी ना हो पाई थी कि जैगन ने इसे पहली बार छुआ था। मोहतरमा, ये घर है, कोई खेल का मैदान या पार्क नहीं जहां रेसिंग ट्रैक पर आंखें मीच कर दौड़े चली जा रही हैं। चुपता हुआ लहजा लिए चेहरे पर बला के संजीदे तासुरात सजाए वो इसकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर गया। इसका लहजा और अंदाज महसूस किए इसकी आंखों में पानी भर आया। वो यूनिवर्सिटी जाने की बजाय सबकी के एहसास से रोते हुए वापस कमरे में भागी। वो सर झटक कर डाइनिंग की तरफ चला गया। खान साहब किधर हैं? जैगन ने अपनी वालदा बिस्मा से पूछा। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने रूम में है। मोम, क्या हुआ इन्हें? इसने तशवीश का इजहार किया। घबराने वाली कोई बात नहीं, बस बीपी हाई है, दवाई ली है, थोड़ी देर तक ठीक हो जाएंगे। ब्रो किधर हैं? इसने डाइनिंग टेबल को वीरान देखकर सबके बारे में पूछा। जरियार की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो काफी देर पहले ऑफिस चला गया। सिला मुलाजमीन से किचन की सफाई करवा रही है। अब बस तुम दोनों ही हो, नाश्ता कर लो, मैं जरा खान साहब को देख लूं, किसी चीज की जरूरत ना हो। वो जैगन से कहकर पलटने लगी। क्या मोम, इतने सालों से देख रही हैं खान साहब को, अभी तक बोर नहीं हुई? जैगन ने शरारती अंदाज में कहा। चल हट बेशरम, माँ से मजाक करता है। वो इसके सर पर हल्की सी प्यार भरी चपट रसीद करती हुई चली गई। क्या यार, तुमने क्या सीरियस होने का ठेका ले रखा है? इसने जमारे को खामोश बैठे देख कर पूछा। इसने नजरें उठाकर जैगन की तरफ देखा। इसकी आंखें सुर्खी माइल दिखाई दे रही थीं। कहीं इतनी सी उम्र में इश्क विश्क का रोग तो नहीं लगा बैठे? ये सुर्ख आंखें, ये किसी के ख्यालों में खोए खोए रहना, भूख का ना लगना। वो इसकी प्लेट में नाश्ता जूं का तूं पड़ा हुआ देखकर आंख विंग किए बोला। आपको बड़ा तजर्बा है इश्क विश्क का? वह अबरू उचका कर पूछ रहा था। यार मेरी मान, तो इन चक्करों में ना पड़। प्यार श्यार कुछ नहीं होता, बस मुफ्त में कमेटी डालने वाली बात होती है, कभी ना कभी निकल आती है। वह हंसते हुए बोला। जमारे ने अपने भाई को यूं मुस्कुराते हुए हसरत से देखा। जैगन की मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत थी। जब वो मुस्कुराता था तो दाएं गाल पर डिंपल पड़ता था, यही इसकी खसूसियत थी। कई लोगों को दोनों गालों पर डिंपल पड़ते थे, मगर जैगन के एक गाल पर। वह अपने भाई के खुशबाश खूबरू चेहरे से नजरें चुरा गया। वैसे तेरे चेहरे से साफ दिखाई देता है मेरे छोटे भाई को इश्क का कीड़ा काट गया है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी जगह से उठा। आइन के बाद गैन का होना लाजमी है मुर्शद। इश्क हो और गम ना हो ही नहीं सकता। वो जमारे का संजीदा चेहरा देखकर छेड़ने के अंदाज में बोला। जैगन की बात सुनकर बिला इख्तियार जरशाल का चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया। इसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट बिखर गई। देखा, मैंने कहा था ना, जैगन ने इसके करीब आते ही कहा। भाई, वो फकत इतना ही बोला, फिर जोर से जैगन के गले लगा। डोंट टेक टेंशन ब्रो,
جب بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ زیگن نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ تھینکس، وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے بولا۔ پھر زیگن یونیورسٹی کے لیے نکل گیا اور زمارے اکیڈمی کے لیے۔ آج اس کی پیاسی نظریں سارا دن زرشال کی متلاشی رہیں، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ مس گل سے پوچھنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ابھی اکیڈمی سے واپسی پر کچھ دور گیا ہی تھا کہ ایک کیمپ لگا نظر آیا۔ وہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ عام افراد سے بلڈ لے رہی تھی۔ اس کی نظریں اسے لاکھوں میں سے پہچان سکتی تھیں۔ زمارے بائک کھڑی کرتے ہوئے وہاں لگے کیمپ کے پاس آیا جہاں سب جمع تھے۔ تمہیں کہیں دیکھا ہے؟ ایک لڑکے نے زمارے کو دیکھ کر کہا، مگر کہاں یاد نہیں آ رہا، وہ سوچنے کے انداز میں بولا۔ زمانے نے مقابل کو دیکھ کر دماغ پر زور ڈالا۔ دونوں کو بیک وقت یاد آیا۔ ہاں کنسرٹ میں۔ جی مجھے بھی یاد آ گیا، زمارے نے کہا۔ یہ کیمپ کس لیے لگایا گیا ہے؟ زمارے نے اس سے پوچھا۔ غریب مریضوں کے لیے بلڈ کا ارینج کرنے کے لیے کیمپ لگایا ہے، زرشال کے یونیورسٹی کی طرف سے۔ او سوری، یہ تو بتایا ہی نہیں۔ زرشال میری چھوٹی بہن ہے، اس کی یونیورسٹی کی طرف سے کیمپ لگایا ہے۔ میں تو صرف اس کی مدد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ کا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ ویسے میرا نام زمارے خان، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میرا نام شہریار ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ تم بلڈ ڈونیٹ کرو گے؟ شہریار نے پوچھا۔ بالکل، زمارے نے کہا۔ آؤ پھر، وہ اسے اپنے ساتھ لیے آیا۔ زرشال یہ بھی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی۔ اس نے ایک نظر زمارے پر ڈالی، پھر فوراً نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ بھائی کے سامنے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ زمارے نے پاس کھڑی ہوئی زرشال پر گہری نگاہ ڈالی۔ وہ اس کی نبض ڈھونڈ کر خون نکالنے کے لیے بنولا لگانے لگی۔ ویسے کنسرٹ میں ملاقات، پھر یہاں اتفاق؟ شہریار جو پاس کھڑا تھا زمارے سے بولا۔ وہ میرے بھائی زیگن کا کنسرٹ تھا۔ او، ویسے میں بھی زیگن خان کی سنگنگ کا فین ہوں، شہریار نے بتایا۔ آپ سے ملواؤں گا بھائی کو۔ ہاں ضرور۔ زمارے شہریار سے بات کر رہا تھا، مگر نظریں بار بار بھٹک کر زرشال کے چہرے پر جا رہی تھیں، جو شاید اپنے بھائی کی موجودگی میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے خیال میں ہم میں دوستی ہو سکتی ہے۔ زمارے نے دوسرا خالی ہاتھ آگے کیا۔ یہ دوستی جو شاید مستقبل میں اس کے کام آنے والی تھی۔ شور، شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے ہلایا۔ پھر زمارے اور شہریار نے ایک دوسرے کا نمبر ایکسچینج کیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ اکیڈمی کے گراؤنڈ میں گھاس پر دو زانوں بیٹھی تھی۔ ساتھ میں گل نہ جانے کون سے پیریڈ کے متعلق کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان گل کی باتوں پر نہیں، بلکہ دور سامنے پلر سے ٹیک لگائے کھڑے زمارے پر تھا، جو اپنے گروپ کے ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ بلو شرٹ اور بلو جینز پہنے، عجیب سی کشش تھی اس میں۔ وہ اپنی آنکھوں کا زاویہ چاہ کر بھی تبدیل نہیں کر پا رہی تھی۔ جانے کیسا سحر تھا اس میں جو اسے بار بار اپنی اور کھینچ رہا تھا۔ وہ میٹرک میں بورڈ ٹاپر تھا، جہاں سے ذہانت چہرے سے ہی ٹپکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اس کے۔ اسی لیے اکیڈمی کی کئی لڑکیوں کی پسند تھا، جن میں سے ایک اب وہ بھی شامل ہو گئی تھی۔ جس دن سے اس نے اکیڈمی آنا شروع کیا تھا، وہ اس سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ اسی دن سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زمارے کو سوچنے لگی تھی۔ جب بھی وہ نظر آتا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ جاتی، جسے زمارے نے کبھی نوٹ نہیں کیا۔ یہ اس کا اپنا خیال تھا، جبکہ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ اکیڈمی میں آنے والی فیشنیبل لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی، کہیں سے بھی ان کے مقابل نہیں تھی۔ ایک دم سادہ سی، اب بھی اس نے پرپل کلر کی فراک اور وائٹ چوڑی دار پاجامہ اور وائٹ دوپٹہ پہنا ہوا تھا، جو اس نے شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی سی چھوٹی بنائی ہوئی اور کسی بھی قسم کے میک اپ اور جیولری سے بے نیاز، اس کے دن کے واقعہ کے بعد کانوں میں موجود جھمکے بھی اتار کر رکھ چکی تھی۔ زرشال، تم سن بھی رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ زرشال کو مسلسل ہوں ہاں کرتے دیکھ کر گل نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ جی ہاں جی، میں سن رہی ہوں نا، بولیں آپ۔ جانے دو، مجھے نہیں بولنا، چلو یہاں سے۔ گل اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولی۔ ارے لیکن ابھی تو آپ کا ایک لیکچر باقی ہے۔ زرشال بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو کر بولی۔ زرشال، میں تب سے نوٹ کر رہی ہوں تمہاری نگاہوں کا زاویہ، اور یہ بات مجھے آج سے نہیں بہت پہلے دن سے ہی پتہ چل چکی ہے۔ گل کی گوہر افشانی پر زرشال نے فک نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر خفت کے مارے نظریں جھکا لی۔ میں اب بور ہو گئی ہوں، کیوں تمہیں تو اپنے پرنس چارمنگ کو دیکھنے کے علاوہ
اور کوئی کام ہی نہیں، اور میں کبھی ان پودوں سے، کبھی ان ہواؤں سے اور کبھی ان در و دیوار سے باتیں کرتی رہی ہوں۔ آپی وہ مجھ سے چھوٹا ہے، بس یہی سوچ مجھے کھائے جا رہی ہے، دل جانے کس اور لے چلا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بھی ایسی ہی فیلنگ رکھتا ہے یا نہیں۔ اس بار لہجے میں یاسیت گھلی تھی۔ زرشال ویسے وہ تمہیں اتنا پسند کیسے آیا؟ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں۔ کیا مطلب آپی؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ اس کی رنگت۔ گل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ سب انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگت والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں۔ مجھے فخر ہے اپنی بہن کی سوچ پر، مجھے تو صرف تمہارا نظریہ جانچنا مقصود تھا۔ گل نے مسکرا کر کہا۔ زرشال بھی ہنس دی۔ آپی میرے لیے ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل خوبصورتی تو دل کی، روح کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ روح کا تعلق روح سے جڑ جائے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ مگر پھر بھی ایک بات کہنا چاہوں گی، اس کے اور ہمارے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا تعلق ایک رئیس گھرانے سے ہے، جبکہ ہم ٹھہرے مڈل کلاس اسکالرشپ پر پڑھنے والے، اور آج کل کے دور میں یہی دیکھا جاتا ہے۔ زرشال میں نہیں چاہتی تم کسی ایسے لا حاصل راستے پر نکل جاؤ جس کی کوئی منزل نہیں۔ وہ اپنے تئیں اسے حقیقت سے آشنا کروانا چاہتی تھی۔ یہ نہ ہو مجھے تمہیں اپنے ساتھ یہاں لانے کا کوئی بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے۔ ایسا مت سوچیں آپی، میرے لیے میرے والدین کی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی، اور مجھے میرے جذبات پر پورا اختیار حاصل ہے۔ میں کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ اٹل لہجے میں بولی۔ چلو زرشال، کینٹین میں چل کر کچھ کھاتے ہیں، گل نے اس کی توجہ بھٹکانے کے لیے کہا۔ زرشال نے زمارے کو دیکھ کر گہری سانس لی اور اس کی جانب پلٹی۔ اوکے چلیں۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چلی گئیں۔ آج اتوار کا دن تھا، اسی لیے سب سوئے ہوئے تھے۔ ابھی تک صرف عامر خان باہر لون میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ صاحب جی، باہر کوئی سبحان خان آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ باہر موجود گارڈ نے اندر آ کر مؤدب انداز میں کہا۔ او سبحان آیا ہے، بھیجو اسے اندر، دوست ہے وہ میرا۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سبحان خان شلوار قمیض میں ملبوس، شانوں پر چادر پھیلائے اندر آیا۔ السلام علیکم، کیسا ہے تو؟ وعلیکم السلام۔ دیکھو تمہارے سامنے ایک دم فٹ، وہ پرجوش انداز میں گلے ملتے ہوئے بولا۔ آج اتنے دنوں بعد کیسے یاد آ گئی میری؟ عامر خان نے ہلکا سا کہکہا لگا کر پوچھا۔ جب دوست کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ ایک دوست کے پاس ہی آتا ہے، سبحان خان ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ عامر خان نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ سبحان خان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ ایک منٹ، عامر خان نے اسے کہا۔ بسمہ دیکھو کون آیا ہے؟ انہوں نے چہرہ اندر کی طرف کرتے ہوئے آواز لگائی۔ کچھ ہی دیر میں بسمہ باہر آئی۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھابی۔ سبحان خان جو عامر خان کے چچا زاد اور بچپن کے دوست کے رتبے پر فائز تھا، ان سے ملنے آیا تھا۔ بسمہ تم ایسا کرو، سبحان کے لیے چائے کا انتظام کرو، عامر خان نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بات دراصل کچھ یوں ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، پھر بولے۔ یہ بات میں نے آج تک تمہیں بھی نہیں بتائی کہ میں آج سے 18 سال پہلے شادی کر چکا ہوں، اور میری ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ سر جھکائے ہوئے بولا۔ سبحان خان، تم نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، اور اب توقع رکھتے ہو کہ میں تم سے ناراض بھی نہ ہوں؟ عامر خان خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولے۔ بتاؤ بھابی، اور میری بیٹی کہاں ہے؟ عامر، دراصل وہ کیلاش میں ہے، سبحان خان نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیلاش مطلب کافرستان؟ تم مسلمان ہو کر ایک کافر لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ وہ ذرا اونچے کرخت لہجے میں بولے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔